بگا دیا نا مسئلہ یہ آپ نے شروع ہی بات کروا دی، ورنہ شعر پڑھ کے میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہوتا. بات کر دوں گا تو رات ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی. کون ملے گا دنیا کو ایسا جو سینے پہ ہاتھ مار مار کے کہے گا جو چاہو پوچھو جو چاہو مانگو اس سے پہلے کہ تم ہمیں کھو دو. ایسا سلوک نہیں. علی بادشاہ کہہ رہے ہیں مجھ سے جو چاہو پوچھو. چشم انسانیت نے دیکھا 36 ہجری جمعے کا دن کوفے کی مسجد میں ممبر پہ علی جو چاہو پوچھو جو چاہو مانگو وہ اس لیے کہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانا دیتا ہے. بندہ یہودی عالم یا علی سوال ہے، اس کا جواب چاہیے. علی نے فرمایا میں ممبر پہ بیٹھا اس لیے ہوں کہ تم مجھ سے سوال کر. آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت میرے مولا کے بہت محترم جناب وسیم بلوچ برسر ممبر تشریف لے، انہی سے اجازت لے کے تھوڑا سا بس. اب نظم انشاءاللہ آپ کی ادھار رہ گئی اور یہیں پہ گفتگو سمیٹ. حضور اجازت. میرے مولا میں حاضر. میرے مولا سامعین گرامی تشریف فرما تھے مسجد کوفہ کے ممبر پہ. اس یہودی عالم نے کھڑے ہو کے پہلا سوال. اچھا یاد رکھیے گا، ادھر مجھے دیکھیے، پتہ بھی حرکت نہیں کرتا اس کی اجازت کے بغیر. اب جب یہودی عالم کھڑا ہوا، مثال دے رہا ہوں، میرے سے کوئی سوال کرے وہ بات اور ہے، کوئی سوال علی سے کرے وہ بات اور. معذرت کے ساتھ علی کو اگر اللہ نے اتنی فضیلتوں سے نوازا تھا تو میرے مولا کے پھر دشمن بھی بڑے تھے. تو تیرے میرے دشمن اور علی کے دشمن برابر نہیں ہوں گے. اگر یہ کام نہ ہو تو خدا عادل ہی نہیں. وہ چیزوں کو ان کے جہاں پر ڈیزرو کرتی ہیں وہیں ایڈجسٹ کرتا ہے. میں رک ہی نہیں سکتا اگر میرے سامنے علی کا دشمن آ جائے، اور علی کی شان کے خلاف ہے کہ علی کے سامنے میرا دشمن چلا جائے. علی کو پھر دشمن بھی ایسے ہی کمینے ملے. کیا یہ تھوڑی معذرت کے ساتھ ٹریجڈی ہے کہ علی اپنے لشکر کے بارے میں صفین میں فرما رہے تھے کاش تم نے مجھے نہ دیکھا ہوتا میں نے تمہیں نہ دیکھا. اپنے مخالف ہو گئے نا. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں سامنے. یا علی صاحب اب سوال کا معیار دیکھیں. یا علی آپ کے خدا کی سب پہ نظر ہے. سینہ یتر پہ ہاتھ مارا. میں علی کہہ رہا ہوں میرے خدا کی سب پہ نظر ہے. اب سوال کرنے والے نے علی کے سامنے چالاکی سے کام کیا. یا علی ذرا دوبارہ بتائیں آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے. فرماتے ہیں تو نے سوال بدلا ہے تو اب خیرات جواب بھی بدلے گی. میں پہلے کہا تھا میرے خدا کی سب پہ نظر ہے. فرماتے ہیں میں علی کہہ رہا ہوں میرا خدا سب دیکھتا ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جو میرا خدا بھی نہیں دیکھتا. اب آپ جیسے پریشان ہو گئے مجمع بھی ویسے پریشان ہو گیا. لیکن جملہ کہنے کے بعد مجھے امید ہے کہ پہلے موالی سے لے کے آخری صف تک کا زادار انشاءاللہ میری بات ضائع نہیں جائے گی. یہ جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں مجھے کروڑ فیصد یقین ہے کہ والی نجف کے طرز کے بعد گھر کا چولہا جلتا ہے وہ سر اٹھائے. یا علی آپ کا خدا وہ کون سی چیز ہے جو نہیں دیکھتا. علی کے مخالفوں کی کونیاں چلیں، اب چٹکیاں بجیں، بات کرنے کا موقع مل گیا. علی نے کہہ دیا وہ کون سی چیز ہے جو خدا بھی نہیں دیکھتا. سینہ اتر پہ 3 بار ہاتھ مار کے میرے مرشد نے فرمایا او یہودی عالم سن سمجھ یاد رکھ میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب. دوسرا سوال سنیے میں مصائب میں. یا علی آپ کی حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ فرما گئے تھے کنت نبیم و آدم بین الماء والتین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے. تو سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی نبی تھے تو پھر رہتے کہاں تھے؟ چھوڑ دوں میں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ خیر تو ہے پڑھ میں رہا ہوں پریشان آپ لوگ بیٹھے. اگر کوئی بھی ایشو ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں ورنہ نہ اپنا وقت برباد کیجئے نہ میری محنت ضائع کیجئے. حدیث سمجھ میں نہیں.
رہتے کہاں؟ تجسس اتنا نہ بڑھائے نا کہ پھر میرا ہی ساتھ چھوڑ. رہتے کہاں؟ علی فرماتے ہیں پوچھے تو سن. اب یہ سوال سنو. علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو, تو نے سوال کیا رہتے کہاں؟ علی فرماتے ہیں اللہ نے, علی فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے حبیب کو خلق فرمایا تو اللہ نے اپنے حبیب کو خلق فرمانے کے بعد اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنا. ان حجابوں میں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا. علی فرماتے ہیں ہر حجاب میں میرے آقا کا نور 1000 سال تک اس کی تسبیحیں کرتا رہا. علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سب سے پہلے حجاب قدرت میں رکھا, حجاب قدرت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا, حجاب عصمت کے بعد حجاب عزت میں رکھا, حجاب عزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا, حجاب عظمت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا, حجاب رحمت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا, حجاب منزلت کے بعد حجاب انابت میں رکھا, حجاب انابت کے بعد حجاب سعانت میں رکھا, حجاب سعانت کے بعد حجاب مزید میں رکھا, حجاب مزید کے بعد حجاب صبر میں رکھا, حجاب صبر کے بعد حجاب وفا میں رکھا, حجاب وفا کے بعد حجاب رضا میں رکھا, حجاب رضا کے بعد حجاب حیا میں رکھا. علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا, کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا, کسی بڑے آرام سے کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا. علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے یہ تسبیحیں پڑھنے کے بعد جب میرے آقا کا نور باہر آیا تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا. اللہ نے دیکھنا شروع کیا, اللہ نے خطاب دینے شروع کیے اور میرے آقا کے نور نے شکرانے کے نفل ادا کرنے شروع کر دیے. علی فرماتے ہیں میرے آقا کا نور شکرانے کے نفل ادا کر رہا تھا اور اللہ خطاب بھی دے رہا تھا, تو ہی خلق اول ہے, تو ہی خلق اول ہے, تو ہی ختم رسول ہے, تو ہی وارث کائنات ہے, تو ہی محسن انبیاء ہے. علی فرماتے ہیں اللہ نے یہاں خطاب مکمل کیے اور میرے آقا نے آخری سجدے سے سر اٹھایا. جناب ناظم ممبر اور جناب ساجد کرام صاحب لمحے کے لیے اپنی باتوں کو ختم کر کے میرا جملہ مکمل سنیے گا, مجھے آپ لوگوں سے بھی دعائیں چاہیے. علی فرماتے ہیں اللہ کی ذات نے خطاب مکمل کیے, میرے آقا کے نور نے آخری شکرانے کے نفل سے سجدے سے سر اٹھایا. اب اللہ نے صرف اپنے حبیب کے نور کو دیکھنا شروع کیا. اللہ دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا. علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. وہ اپنے بنائے ہوئے پر, وہ اپنے آخری صف تک کا عزادار سر اٹھائے گا, وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. علی فرماتے ہیں یہاں اللہ عاشق ہوا, وہاں اس کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی بھی تھی, تو میرے آقا کے جسم پاک سے 1,23,999 پسینے کے قطرے گرے. علی فرماتے ہیں ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرنے کی دیر تھی. اللہ نے اپنے حبیب کے پہلے پہلے پسینے کے قطروں کو ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا. اللہ نے تمام پسینے اکٹھا کر کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں اللہ نے ایک ایک نبی بنا دیا. علی فرماتے ہیں آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, عیسیٰ روح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, اب اسماعیل ذبیح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, عیسیٰ روح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے. جناب وسیم بلوچ صاحب معافی مانگ کے علماء, عرفاء, ادبا, خطبا, میں چاروں طبقوں کے سامنے سوال کر کے جا رہا ہوں, بھئی جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے ان کے نام کیسے لیے جاتے ہیں؟ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. یار تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں. ارے جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے وہ